السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور سلام کے بعد میں اپنی ویڈیو کا آغاز اس سے کرتا ہوں، اس خبر سے جو کہ ہندوستان سے ہے اور پاکستان سے ہے۔ پاکستان سے اس لیے ہے کیونکہ یہاں سے ایک عورت گئی تھی جس کا نام سیما حیدر تھا۔ تو یہاں سے پچھلے سال 2023 میں سوشل میڈیا کی سب سے بڑی اور تیز خبر پھیلنے والی وہ ایک خبر تھی، جس کے اوپر پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں خاصی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی تھی۔ تو اس کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے گھر کے نہیں دیکھ بھال کرتیں اور اپنی عزت محفوظ نہیں رکھتیں، تو ان کی جو ہے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اس کا ویڈیو بنانے سے پہلے میں آپ کو یہ پوری تفصیل بتا دوں، تاکہ آپ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک پاکستانی عورت یہاں کراچی میں رہتی تھی، اس کا گھر والا غلام حیدر جو کہ وہ سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ تو ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ روزی کمانے کے لیے گیا، روزگار کے لیے گیا، تاکہ میرے بچے اچھے سے رہ سکیں، اچھے اسکول میں پڑھ سکیں اور اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو اس وجہ سے وہ بیچارہ غلام حیدر جو ہے وہ سعودی عرب چلا گیا۔ تو وہاں جا کے وہ پیسے بھیجتا رہا اور اپنے بچوں کی جو ہے اچھی تربیت کرانے کے لیے اس کی جو گھر والی تھی سیما حیدر، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا رہا، اور اس کی جتنی بھی ضروریات تھیں وہ اپنے اس کمائی سے سعودی عرب سے جو بھیج رہا تھا، وہ سیما حیدر اس کی گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، وہ چلاتی رہی۔ تو غالباً اس کا تقریباً 2019 میں وہ یہاں سے گیا تھا سعودی عرب، اور 2023 میں مئی کے مہینے میں اس 9 تاریخ کو یعنی کہ 9 مئی کو وہ یہاں سے گئی دبئی سے، پھر وہ نیپال سے پھر وہ ہندوستان چلی گئی۔ تو وہاں پہ جب گئی تو تقریباً کوئی 15-20 دن وہ چھپ کے رہ رہی تھی وہاں پہ ہندوستان میں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ہندوستان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ بھی سو رہی تھیں، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے کوئی عورت جو ہے مہلہ کوئی یہاں پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا، وہاں پہ ان لوگوں نے خود ہی جا کے پولیس میں ایک کمپلین دی کہ یہ عورت جو ہے وہ پاکستان سے آئی ہے، تو اس کا ہم نے شناختی کارڈ بنانا ہے، اس کے ساتھ بچے بھی ہیں، تو لہٰذا اس کا شناختی کارڈ بنانے کے لیے جو ہے ہمیں قانونی طریقے سے یہاں رہنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک وکیل ہائر کیا، وکیل وہ لے کے گیا وہاں پہ تھانے میں، تو کاغذی کارروائی ہوتی ہے جو وہ پوری کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ وہ کاغذی کارروائی پوری ہوئی، 3 دن تک وہ پولیس کے کسٹڈی میں رہی، تھانے میں رہی، ربو پورہ میں، ہندوستان کا ایک علاقہ ہے ربو پورہ، وہاں پہ رہی۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو ان کا وکیل تھا وہ بڑا شریف آدمی تھا، سیدھا سادہ تھا، اس نے باہر آ کے پریس کو بتا دیا، میڈیا کو بتا دیا کہ بھئی ایک ایسی ایک عورت آئی ہے جو کہ غیر قانونی طریقے سے آئی ہے اور یہاں پہ رہ رہی ہے۔ تو اس کے بعد تو پوری دنیا میں اور سمجھو کہ پورے ہندوستان میں اور پاکستان میں سب سے بڑی خبر یہی چلنے لگ گئی کہ ایک عورت جو کہ 4 بچوں کو لے کے ہندوستان میں پہنچی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا ہے، اور کسی کے ہندوستان کی جو ایجنسی ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہے کہ ایک عورت کیسے غیر قانونی طریقے سے جو ہے ہندوستان میں داخل ہوئی، اور وہ 1 مہینے سے رہ بھی رہی تھی، 15-20 دن سے وہ اس میں رہ رہی تھی۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو خراب کرتی ہیں اور اپنے گھر والوں کا اعتماد توڑتی ہیں، تو اس سے جو ہے کبھی بھی کوئی بھی بندہ ہو اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا ایسی عورت پہ، اور نہ وہ عورت کہلانے کے قابل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو صحیح بندے ہیں، جو صحیح بیویاں ہیں، وہ بھی ان پہ کے اوپر بھی لوگ شک کرنے لگ گئے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا آزاد نہیں ہونا چاہیے، آزاد بیوی کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے جیسے سیما حیدر نے کیا ہے۔
تو ہندوستان کا جو وہاں پہ میڈیا ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کی خبریں چلا رہا ہے، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کسی کی عزت ہے، اور اس عزت کے ساتھ اس کو ہر روز میڈیا پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور مختلف اس سے جو ہے نا باتیں کہلوائی جاتی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا عورتوں کے ساتھ، مہلاؤں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، لہٰذا پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ عجیب طریقے سے وہاں دکھانے کی کوشش کر رہی ہے سیما حیدر۔ تو وہاں کا میڈیا جو ہے وہ بھی اس کو بڑی کوریج دے رہا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، اور وہ غلط ہوتی ہے۔ قانونی طریقے سے بھی دیکھا جائے تو وہ غلط ہی ہے، اور اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو وہ بھی غلط ہے۔ تو سیما حیدر کے وہاں جانے کے بعد ہندوستان سے ایک لڑکی پاکستان میں آ گئی جس کا انجو نام ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور دپیکا جو ہے وہ بھی ہندوستان سے کویت چلی گئی۔ تو اس طریقے سے جو ہے معاشرے میں اور سماج میں کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا ہے۔ تو جو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے وہ ان کا جو سچن نام ہے جس لڑکے کا جس کے پاس وہ گئی ہے، اس کا نہ کوئی کھانے پینے کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی اس کی نوکری ہے، نہ کوئی اس کا جو ہے کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، ایسے ہی سادہ سا غریب سا ہے۔ اس کے پاس گئی اور وہاں جا کے جو ہے نا پاکستان کی بدنامی کر رہی ہے، اور یہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے نا آپس میں ان کے گھر کے جو مسئلے مسائل تھے وہ وہاں پہ سب کو بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا، میرے ساتھ وہ بھی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو جانا بھی تھا تو یہاں پہ قانونی طریقے سے جاتی، بچے اس کو دے کے جاتی، اس کو بتا کے جاتی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، لہٰذا جو ہے میں جو ہے ہندوستان جا رہی ہوں اور وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں گی۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ آپ چوری چھپے یہاں سے بھاگ جائیں، اس کا مکان بھی بیچ کے چلی جائیں، اور اس کے پیسے بھی لے کے چلی جائیں، اور اس کے بعد کہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوتا تھا، میرے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ تو بھائی آپ کے پاس اگر آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی تو آپ یہاں پہ اس سے علیحدہ ہو جاتی، اس سے جو ہے نا آپ کھلا لیتی قانونی طریقے سے۔ اگر وہ نہیں جانے دیتا پھر آپ کہتی کہ مجھے جو ہے نہیں جانے دیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے کبھی بھی آپ سچائی نہیں ہو سکتی، آپ ایک جھوٹی عورت ہیں، اور جو جھوٹی عورت ہوتی ہے یا جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی تو اس کا انجام تو برا ہی ہے، تاکہ اس دنیا میں بھی وہ دیکھ کے جاتا ہے کہ اس کے کیا اثرات آتے ہیں۔ تو بہت ایسی چیزیں ہم نے بھی دیکھی ہیں، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس کو اس دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب کریں اس چینل کو۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ہندوستان سے ہمارے دوست ہیں اور بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے، جو غلط عورت کام کرتی ہے، چاہے عورت ہو، مہیلا ہو، چاہے کوئی لڑکا ہو، لڑکی ہو، تو ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اس کو کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔